سعودی عرب کی ایک ویڈیو جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ چل رہی ہے، جس کے لیے پوری عوام اور سعودی گورنمنٹ بہت زیادہ دعا گو تھی کہ اسے قتل نہ کیا جائے، اسے بخش دیا جائے۔ تو اس کے پیچھے جو کچھ پس منظر ہے وہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس شخص کی تصویر آپ اس اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام محمد بن مرسل اور جو کہ آل رزق سے تعلق ہے اور سعودی شہر نجران سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو آل رزق قبیلہ ہے، یہ جو کہ ایک بہت بڑے قبیلے اور بہت زیادہ امیر ترین قبیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے جو مقتول کے گھر والے تھے ان کو جس طریقے سے انہوں نے ان سے معافی مانگی، جس طریقے سے انہوں نے ہیرے جواہرات عود بڑی بڑی لگژریز گاڑیوں کے جو چابیز تھے وہ سب انہوں نے پیش کیے، کس طریقے عاجزانہ طریقے سے معافیاں مانگ کے، حالانکہ کتنے پیسے والے تھے اور کتنے انہوں نے دولت ان کے سامنے پیشکش رکھ دی کہ بھائی آپ کسی طریقے سے ہمارے لڑکے کو معاف کر دیں، لیکن مقتول کے گھر والوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے اتنے عاجزانہ طریقے سے ان سے معافی مانگی، جو بچے بوڑھے جوان ان کی عورتیں اس قبیلے کے پاس گئے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے سر کے رومال پھینکے، جس طریقے سے انہوں نے وہ جبہ پہنا، اپنا جبہ اتارا، اپنے سر پہ ریت ڈالی، وہ جو ان کا سر کا جو رومال تھا اسی سے اپنی سر گردن باندھ کے ان کے سامنے بالکل کیا بولتے زمین بوس ہو کر ان سے معافیاں مانگی۔ حالانکہ جب دیکھا جائے تو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی آیا، وہ بھی اسی طریقے سے اس سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن شریعت اور قانون کے سامنے سب بے بس تھے۔ حالانکہ آل رزق بہت زیادہ امیر اور بہت زیادہ پیسے والا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری جمع پونجی ان کے سامنے پیش کر دی کہ ہمارے ایک لڑکے کو آپ معاف کر دیں، لیکن یہی تو شریعت کا اور قانون کا دستور ہے کہ کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جی بالکل، ان کے پاس حق تھا کہ وہ کسی طریقے سے دیت لے لیتے یا کسی طریقے سے پیسے لے کے ان کو معاف کر دیتے، یہ تو ان کی اپنی فارمیلٹیز تھی، لیکن انہوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ حالانکہ جب دیکھنے والا منظر وہ تھا جب اس کی ماں اس سے ملی اور 20 منٹ رہتے تھے، اور جج نے جب ان سے کہا کہ صرف 20 منٹ رہتے ہیں اور آپ کے بیٹے کو 20 منٹ بعد سر قلم کر دیا جائے گا، تو اس کی ماں بلک بلک کے رو رہی تھی اور سعودی شرطہ اس کے برابر میں کھڑا تھا، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ کسی طریقے سے اس غریب کو جو مقتول تھا اس کے قبیلے کو پریشرائز کیا جائے اور انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر یہی قانون پاکستان میں ہو تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملکوں میں آ جائے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اس طریقے سے قانون سب کے لیے برابر نہیں، غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے۔ اور ترقی کی جو کنجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ عدل اور انصاف آج ریاست مدینہ اور سعودی عرب نے دکھایا کہ کس طریقے سے عدل ہوتا ہے اور کس طریقے سے انصاف ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ معاف بھی کر سکتے تھے، جب اس کی ماں اس سے گلے لگ کے رو رہی تھی، کیونکہ حکومت ہے وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ کیا جب جو مقتول ہے، جب اس کا بیٹا جب شہید ہوا، اسے قتل کیا گیا، تو اس کے بعد جتنی تکلیف اس کے ماں کو ہوئی ہے اتنی تکلیف اسے بھی۔ تو اصل کہانی یہی ہے کہ جس طریقے سے سعودی عرب نے عدل اور انصاف کو جس خوبصورتی سے پیش کیا، اسی خوبصورتی سے اگر دنیا میں ہر ممالک میں عدل اور انصاف سب کے لیے برابر ہو، نہ امیر کے لیے الگ قانون ہو نہ غریب کے لیے الگ قانون ہو، تو وہ ملک ہمیشہ شاد و آباد رہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ سارے مسلم ممالک جتنے بھی ہیں وہ اسی طریقے سے عدل اور انصاف پر فیصلے کریں اور شریعت کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں اور اپنے دین اسلام کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں، اور جس طریقے سے ہمارے نبیوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے صحابہ نے فیصلے کیے تھے اسی طریقے سے فیصلے کریں، تو ہمیشہ اس عوام کی جو دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں اپنے ریاست کے لیے، جس طریقے سے آج جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو جو سکون ملا ہے، جس طریقے سے حکومت نے کسی کی بھی سائڈ نہ لی اور شریعت اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اور نہ غریب دیکھا نہ امیر دیکھا۔
تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یہی قانون سارے مسلم ممالک میں ہو، نہ غریب کا فرق ہو نہ امیر کا فرق ہو، اور قانون سب کے لیے برابر ہو۔ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔